بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کی داستان۔ دنیا کے عظیم فقہاء میں سے ایک نام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جن کی عقل، فہم و فراست اور علمی بصیرت کی مثال صدیوں بعد بھی نہیں ملتی۔ ان کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ وہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت علم و ادب اور فقہ و حدیث کا مرکز تھا۔ امام ابو حنیفہ کا گھرانہ دیانت، علم اور تجارت میں معروف تھا۔ ابتدا میں آپ ریشم کی تجارت کرتے تھے، مگر اللہ نے آپ کے نصیب میں دین کی خدمت لکھ دی تھی۔ بچپن سے ہی ذہانت کے آثار۔ امام ابو حنیفہ کے بچپن ہی سے ذہانت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ وہ کسی بھی بات کو گہرائی سے سوچتے، سوالات کرتے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن ایک عالم نے ان کے والد سے کہا، یہ بچہ عام نہیں، اس کی آنکھوں میں علم کا نور ہے، اسے بازاروں میں وقت ضائع نہ کرنے دیں، بلکہ علم دین کے سپرد کر دیں۔ یہ نصیحت ان کے والد کے دل میں اتر گئی اور امام ابو حنیفہ نے علم کے سفر کا آغاز کیا۔ علم کی تلاش۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 18 سال تک ان کے شاگرد رہے۔ پھر جب استاد کا انتقال ہوا تو آپ خود ان کے جانشین بنے۔ علم کے ہر میدان میں آپ کی گفتگو گہرائی، دلیل اور فہم سے بھرپور ہوتی۔ آپ ہر مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں عقل و قیاس کے ذریعے سمجھاتے۔ یہی بنیاد تھی جس پر بعد میں فقہ حنفی کی عمارت کھڑی ہوئی۔ ایک مشہور واقعہ، ذہانت کا امتحان۔ ایک مرتبہ ایک چور کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ چور نے کہا، میں مجبور تھا، بھوک کی وجہ سے چوری کی، اللہ لہٰذا میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قاضی نے معاملہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اگر واقعی بھوک کی وجہ سے چوری کی تو اس پر سزا نہیں، بلکہ حکومت پر واجب ہے کہ اسے روزی دے۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، آپ نے کیسے پہچانا کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر یہ واقعی بھوکا ہوتا تو گوشت یا قیمتی چیز نہیں بلکہ روٹی یا کھانے کی چیز چراتا۔ یوں آپ نے ایک لمحے میں سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیا۔ قاضی اور حاضرین آپ کی فراست پر حیران رہ گئے۔ خلیفہ اور امام کا مکالمہ۔ ایک دن خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضات بننے کی پیشکش کی۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس عہدے کے لائق نہیں۔ خلیفہ نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر آپ کے بقول میں اس عہدے کے لائق نہیں، اور اگر سچ بول رہا ہوں تو تب بھی میں لائق نہیں، لہذا دونوں صورتوں میں مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر خلیفہ حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ امام کی حاضر جوابی اور عقل کی پختگی کی روشن مثال ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ایک فلسفی کا مناظرہ۔ کوفہ میں ایک فلسفی آیا جو خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنے لگا۔ امام نے فرمایا، فرض کریں کہ ایک کشتی بغیر ملاح کے خود بخود دشمن سمندر کی لہروں میں سفر کر رہی ہے، طوفان سے بچتی ہے، سیدھے کنارے پہنچ جاتی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ فلسفی نے کہا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امام نے فرمایا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عظیم کائنات بغیر خالق کے خود بخود چل رہی ہو؟ فلسفی خاموش ہو گیا۔ یہ ایک سادہ مگر انتہائی گہرا عقلی جواب تھا، جس نے فلسفی کی عقل کو جھنجھوڑ دیا۔ علمی محفلوں کا انداز۔ امام ابو حنیفہ کی محفلیں نہایت علمی ہوا کرتی تھیں۔ جب کوئی مسئلہ آتا تو آپ قرآن کی آیت، حدیث اور صحابہ کے اقوال سے دلیل دیتے، پھر اپنے شاگردوں کو بحث کا موقع دیتے۔ شاگردوں میں مشہور فقہا جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد شامل تھے۔ آپ فرمایا کرتے، ہم اپنی رائے سے بات نہیں کرتے بلکہ دلیل سے کرتے ہیں، اگر ہماری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ امام کی ذہانت اور دیانت۔ ایک دن ایک عورت
نے آپ کے پاس آ کر کہا، میں نے اپنی ماں کے لیے سونا خریدا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی قیمت دیکھ کر بتائیں، میں نے زیادہ تو نہیں دیا؟ آپ نے کہا، میں خود تاجر ہوں، بہتر ہے آپ کسی دوسرے سے قیمت معلوم کر لیں تاکہ انصاف ہو۔ یہ تھی وہ دیانت جس نے آپ کے علم میں برکت ڈالی اور آپ کو امت کا امام بنا دیا۔ صبر و استقامت۔ خلیفہ منصور نے آپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ حکومت کے فیصلوں کی توثیق کریں، مگر آپ نے کبھی دین پر سمجھوتا نہ کیا۔ اس نافرمانی کے باعث آپ کو قید کر دیا گیا۔ قید میں بھی آپ عبادت اور تعلیم میں مشغول رہے۔ آخر کار 150 ہجری میں بغداد کی قید میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے دنیا سے جاتے وقت فرمایا، میں نے کبھی ایسا علم نہیں دیا جس سے اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصد ہو۔ سبق: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے ساتھ دیانت، عقل کے ساتھ عدل اور فہم کے ساتھ خوف خدا ضروری ہے۔ ان کی ذہانت اللہ کی نعمت تھی، مگر انہوں نے اسے دین کی خدمت میں استعمال کیا۔ آج اگر ہم اپنے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں عقل کے ساتھ کریں تو معاشرہ بھی روشن ہو سکتا ہے۔ یہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت اور بصیرت کی ایک لازوال داستان۔ ایسی کہانیاں نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔